بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا نیک کام بتلا دیجئے کہ میں وہ نیک کام کروں تو اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کو لے کر اپنے اندر زہد پیدا کرو تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو لے کر زہد پیدا کرو اپنے اندر تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث سے اور اس طرح کی اور بھی دیگر احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن احادیث میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی ایسا کام بتلا دیجئے، کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس حدیث سے اور اس طرح کی جو دیگر احادیث ہیں، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کار خیر کے معاملے میں کس قدر حریص تھے، ان کے اندر کس طرح جذبہ پایا جاتا تھا کار خیر کے تعلق سے۔ ان کا جذبہ بالکل سچا ہوتا تھا اور ان کے اندر کار خیر کرنے کا جو عزم ہوتا تھا بڑا پختہ اور مضبوط ہوتا تھا، کیونکہ یہ صحابی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کسی نیکی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسی نیکی کہ اسے کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو جائے تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی محبت انسان کا سب سے بڑا اور عظیم مقصد ہونا چاہیے۔ اس کا ایک اہم مطمع نظر ہونا چاہیے کہ اسے اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت یہ سب سے عظیم مقصد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت، جیسا کہ میں نے سنایا کہ عظیم مقصد ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی محبت اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکارتا اور کہتا ہے، جبریل میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ جبریل علیہ السلام پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ سب اس سے محبت کریں۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس بندے کی پذیرائی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اور تمام دنیا والے اس سے محبت کرنے لگے۔ اسی طرح قرآن میں بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔
یہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے مجھے اللہ رب العالمین کی بھی محبت نصیب ہو جائے اور لوگوں کی بھی محبت نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ زہد اپناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ زہد اپناؤ۔ یہ زہد ایسا عمل ہے کہ اگر دنیا سے بالکل دنیاوی امور سے، دنیا کے تعلق سے زہد اپناؤ گے تو اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاؤ گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے تعلق سے زہد اپناؤ گے تو لوگوں کا محبوب نظر بن جاؤ گے۔ اب یہ زہد کیا ہوتا ہے، دنیا داری کیا ہے، زہد اور ورع میں کیا فرق ہے، دنیا طلب کرنا کیا اس حدیث کی روشنی میں درست ہے یا نہیں، یہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس سب کو انشاءاللہ اگلے درس میں اس تعلق سے گفتگو ہوگی، اس تعلق سے جو کچھ کہنا ہوگا آج اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جنہیں کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔